بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر روز نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا کر آل کی آپشن کو سلیکٹ کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مرغے کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ کا فضل مانگو اور یہ پڑھو اللہم انی اسالوک من فضلی کا، کیونکہ اس نے فرشتہ دیکھا ہے۔ امید کبھی ہے کہ اس وقت فرشتے تمہاری دعا پر آمین کہیں۔ اور جب گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے پناہ مانگو اور یہ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ اس نے شیطان دیکھ کر آواز دی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم رات کو مرغ کو بانگ دیتے سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو اور اس کی طرف راغب ہو جاؤ، کیونکہ وہ فرشتے کو دیکھ کر بانگ دیتا ہے۔ اور جب تم رات کو گدھے کے ہینگنے کی آواز سنو تو شیطان سے بچنے کی اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرو، کیونکہ وہ شیطان کو دیکھ کر ہینگتا ہے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ظالم و فاسق بلکہ مبتلا دنیا کو دیکھ کر پناہ مانگنا اور نیک و صالحہ کو دیکھ کر دعا ماننا مستحب ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم رات کو کتے اور گدھے کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ کے پاس شیطان سے پناہ مانگو اور اعوذ باللہ پڑھو، اس لیے کہ وہ ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے، یعنی شیطان اور اس کے لشکروں۔ اور جب رات کو لوگوں کی آمد و رفت ساکن ہو جائے تو اس وقت گھر سے کم نکلا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ رات کو اپنی مخلوقات میں جو چاہیں جنات، شیاطین اور موذی جانور وغیرہ منتشر کر دیتے ہیں۔ اور بسم اللہ پڑھ کر گھر کے دروازے بند کر دو، شیطان اس دروازے کو ہرگز نہیں کھول سکتا جو بسم اللہ پڑھ کر بند کیا جائے۔ اور بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کرنے کی برکت سے گھر کے اور کسی بھی جگہ سے گھر میں داخل ہونے کی طاقت نہیں رہتی۔ اور برتنوں کو ڈھانک دو، مشکوں کے منہ بند کر دو، یعنی بسم اللہ پڑھ کر۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رات کی تاریکی آ جائے یا شام ہو تو اپنے بچوں کو گھر سے مت نکلنے دو، اس لیے کہ شیطان اس وقت پھیل جاتے ہیں۔ ایک گھڑی رات گزر جائے تو ان کو چھوڑ دو اور دروازے بند کر دو اور اللہ کا نام لو، اس لیے کہ شیطان بند دروازے نہیں کھولتا۔ اور اپنی مشکوں پر ڈانٹ لگا دو اور اللہ کا نام لو، اور اپنے برتنوں کو ڈانپ دو اور اللہ کا نام لو۔ اگر کوئی برتن ڈانکنے کو نہ ملے تو ان پر کچھ رکھ دو اور اپنے چراغوں کو بجھا دو۔ جب سورج ڈوبتا ہے شیطان اس کے چیلے گلیوں کوچوں اور انسانی آبادی کی طرف نکل پڑتے ہیں، اور جس چیز پر ان کا بس چلتا ہے اسے ضرور نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رات شروع ہو یعنی سورج ڈوب جائے تو اپنے بچوں کو اندر لو اور ادھر ادھر گھومنے سے روک لو، کیونکہ یہ وقت شیطان کے باہر آنے کا ہوتا ہے۔ پھر چونکہ عموماً بچے ذکر و اذکار کا اہتمام نہیں کرتے اور خود بھی وہ مزاج اور جسمانی لحاظ سے کمزور ہوتے ہیں، اس لیے ان پر شیطان کا اثر بہت جلد ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایسے وقت میں جبکہ شیاطین پھیلے ہوتے ہیں انہیں کچھ دیر کے لیے بند رکھو، پھر جب کچھ وقت گزر جائے اور جس شیطان کو جہاں جانا ہے وہاں چلا جائے تو بچوں کو باہر جانے دینے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ بڑا خطرہ ٹل گیا اور اس کا سبب دور ہو گیا۔ بحوالہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں پر ان کے والدین سے بھی زیادہ رحیم تھے، اسی لیے انہیں دین و دنیا سے متعلق ایسی رہنمائی دی کہ اس پر چل کر وہ سعادت دارین حاصل کر لیتا ہے۔ زیر بحث حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
چند ایسے آداب خیر بتائے ہیں جن کا اہتمام ایک مسلمان کے لیے ان کے ازلی دشمن شیطان سے حفاظت کا سبب ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شیطانوں کا یہ زور سورج ڈوبنے کے کچھ بعد تک رہتا ہے، پھر حالت معمول کے مطابق ہو جاتے ہیں، لہذا کچھ وقت گزر جانے کے بعد بچوں کو باہر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہدے خلافت میں کوفہ کے امیر بن کر آئے تو قبیلے کا انہوں نے بہت اعزاز کیا۔ زہدم کہتے ہیں ہم آپ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ مرغ کا ناشتہ کر رہے تھے۔ حاضرین میں ایک اور صاحبی بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھی کھانے پر بلایا تو ان صاحب نے کہا کہ جب میں نے مرغیوں کو کچھ گندی چیزیں کھاتے دیکھا ہے اس وقت سے مجھے اس کے گوشت سے گن آنے لگی ہے۔ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آؤ بھائی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا گوشت کھاتے دیکھا ہے۔ ان صاحب نے کہا لیکن میں نے اس کا گوشت نہ کھانے کی قسم کھا رکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم آ تو جاؤ، میں تمہیں تمہاری قسم کے بارے میں بھی علاج بتاؤں گا۔ ہم قبیلہ شر کے لوگ چند نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے غزوہ تبوک کے لیے جانور مانگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سواری نہیں ہے۔ ہم نے پھر آپ سے مانگا تو آپ نے اس مرتبہ قسم کھائی کہ آپ ہم کو سواری نہیں دیں گے، لیکن ابھی کچھ زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ غنیمت میں کچھ اونٹ آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے 5 اونٹ ہم کو دلائے۔ جب ہم نے انہیں لے لیا تو پھر ہم نے کہا کہ یہ تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دیا، آپ کو غفلت میں رکھا، قسم یاد نہیں دلائی۔ ایسی حالت میں ہماری بلائی کبھی نہیں ہوگی۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے تو قسم کھا لی تھی کہ آپ ہم کو سواری نہیں دیں گے، پھر آپ نے سواری دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن جب بھی میں کوئی قسم کھاتا ہوں اور اس کے سوا دوسری صورت مجھے اس سے بہتر نظر آتی ہے تو میں وہی کرتا ہوں جو بہتر ہوتا ہے اور قسم کا کفارہ دے دیتا ہوں۔